شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں ایک نرس رات کی شفٹ میں ایمانداری سے ڈیوٹی کر رہی تھی۔ رات گئے ایک زخمی مریض کو لایا گیا جس کا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ جب نرس نے اس کا چہرہ صاف کیا اور اس کی قمیض کا بٹن کھولا تو اس کے سینے پر ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ نشان دیکھتے ہی نرس کے ہاتھ سے پٹی چھوٹ کر گر گئی اور اس کا سارا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دروازہ بند کر لیا کیونکہ وہ شخص کوئی عام مریض نہیں تھا بلکہ 15 سال پہلے شہر کے سب سے بڑے اور پرانے ہسپتال کی اونچی اور مضبوط عمارت رات کے اس گہرے اور تاریک پہر میں ایک عجیب سی خاموشی اور گہری اداسی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ رات عام راتوں جیسی بالکل نہیں تھی، بلکہ یہ اتنی تاریک اور اندھیری تھی کہ آسمان پر چاند کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور کالے سیاہ بادلوں نے ستاروں کی ہلکی سی چمک کو بھی مکمل طور پر اپنے اندر چھپا لیا۔ سردیوں کی انتہائی تیز اور برف جیسی ٹھنڈی ہوا ہسپتال کی پرانی کھڑکیوں اور لوہے کے بڑے دروازوں سے ٹکرا کر ایک ایسی خوفناک اور ڈراؤنی آواز پیدا کر رہی تھی جو کسی بھی کمزور دل والے انسان کے دل میں نامعلوم سا ڈر بٹھانے کے لیے کافی تھی۔ باہر سڑکیں مکمل طور پر سنسان اور ویران ہو چکی تھیں۔ دور دور تک کسی انسان یا کسی بھی سواری کا کوئی نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سڑک کے کنارے لگے ہوئے بجلی کے کھمبوں پر لگی پیلی روشنی رات کی اس گہری دھن میں ایک عجیب اور پر اسرار سا منظر پیش کر رہی تھی۔ درختوں کے پتے تیز ہوا کے جھونکوں سے یوں ہل رہے تھے جیسے وہ بھی اس خوفناک رات کی سردی سے کانپ رہے ہوں، مگر ہسپتال کی موٹی اور پختہ دیواروں کے اندر ایک بالکل ہی مختلف اور مصروف دنیا آباد تھی۔ ایمرجنسی وارڈ میں ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں زندگی اور موت کی جنگ ہر لمحے جاری رہتی ہے، اور وہاں کی سفید اور تیز روشنیاں رات کے اس آخری پہر میں بھی دن کا احساس دلا رہی تھی۔ اس بڑے اور کھلے کمرے میں مختلف قسم کی دوائیوں، جراثیم مارنے والے محلول اور تازہ خون کی ایک عجیب سی مخصوص بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی جو اس بات کا کڑوا احساس دلاتی تھی کہ یہاں ہر روز کتنے ہی لوگ موت کے منہ سے واپس لائے جاتے ہیں یا پھر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس وارڈ کی ایک نہایت فرض شناس، انتہائی محنتی اور ہمدرد نرس سارا اپنی رات کی ڈیوٹی پوری ایمانداری اور سچی لگن کے ساتھ نبھا رہی تھی۔ سارا ایک ایسی نیک دل اور رحم دل خاتون تھی جس نے اپنی پوری زندگی دکھی اور بیمار انسانیت کی خدمت کے لیے مکمل طور پر وقف کر رکھی تھی۔ اس کا مخصوص اور صاف ستھرا لباس اس کی نیت کی پاکیزگی اور اس کے پیشے کی اچھائی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کی آنکھوں میں رات بھر جاگنے اور مسلسل کام کرنے کی وجہ سے گہری تھکاوٹ اور نیند کا غلبہ ضرور تھا، مگر اس کے چہرے پر موجود ہمت اور مریضوں کی جان بچانے کے جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ ہسپتال کے لمبے اور خاموش راستوں پر انتہائی نرم قدموں سے چلتے ہوئے ہر بستر پر موجود مریض کا بہت غور سے جائزہ لے رہی تھی، اور ان کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ رات کے تقریباً 3 بج چکے تھے اور ایمرجنسی وارڈ میں کچھ دیر کے لیے ایک عجیب سا اور ڈراؤنا سکون چھا گیا تھا۔ دیوار پر لگی بڑی سی گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کر کے بڑی بے رحمی سے آگے بڑھ رہی تھی، اور یہ عارضی خاموشی کسی آنے والے بہت بڑے اور خطرناک طوفان کی نشاندہی کر رہی تھی۔ سارا اپنی پرانی لکڑی کی میز کے پاس بیٹھی ایک پرچی پر مریضوں کی دوائیوں کے بارے میں کچھ ضروری باتیں لکھ رہی تھی۔ اس کا دھیان مکمل طور پر اپنے کام میں تھا،
کہ اچانک باہر سڑک پر بہت دور سے ایک ایمبولینس کے سائرن کی انتہائی تیز اور دل کو دہلا دینے والی آواز گونجی۔ وہ آواز اس قدر تیز اور خوفناک تھی کہ اس نے ہسپتال کی اس گہری خاموشی کو بری طرح چیر کر رکھ دیا۔ سارا کے کام کرتے ہوئے ہاتھ یکدم رک گئے اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ اپنے اتنے سالوں کے لمبے تجربے سے بخوبی جانتی تھی کہ اتنی رات گئے ایمبولینس کی اس قدر تیز اور مسلسل بجنے والی آواز کسی بہت بڑے اور خوفناک حادثے کی ہی خبر لا رہی ہے۔ سائرن کی آواز ہر گزرتے لمحے کے ساتھ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی، اور پھر ہسپتال کے بڑے لوہے کے دروازے کے بالکل باہر گاڑی کے پہیوں کی شدید رگڑ کی کان پھاڑ دینے والی آواز آئی، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ گاڑی چلانے والے نے انتہائی تیز رفتاری میں اچانک بریک لگائی ہے۔ سارا فوراً اپنی کرسی سے اٹھی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی، ایمرجنسی وارڈ کے شیشے والے بھاری دروازے ایک زوردار آواز سے کھلے اور افراتفری اور ہنگامے کا ایک ایسا طوفان اندر داخل ہوا جس نے وارڈ کے پورے پرسکون کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا۔ ہسپتال کے گارڈ اور ایمبولینس کے لوگ مل کر ایک پہیوں والے بستر کو انتہائی تیزی اور گھبراہٹ کے ساتھ دھکیلتے ہوئے اندر لائے، جس پر ایک شخص مکمل طور پر خون میں لت پت پڑا تھا، مگر اس زخمی اور خون آلود شخص سے زیادہ خوفناک اور حیران کن منظر سینکڑوں لوگوں کا تھا جو اس بستر کے ساتھ روتے پیٹتے اور چیختے چلاتے ہوئے زبردستی وارڈ کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ وہ سب کے سب انتہائی جذباتی اور پاگل پن کی حد تک بے قابو لگ رہے تھے۔ ان میں سے کئی لوگوں نے دکھ اور صدمے کے مارے اپنے کپڑے پھاڑ رکھے تھے اور کچھ زاروں قطار تھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے، اور کچھ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر اس شخص کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ان لوگوں کی حالت کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی مشہور اور اہم شخصیت کسی بہت بڑے اور جان لیوا حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کے ہجوم، ان کے دھکوں اور ان کی چیخو پکار نے ہسپتال کے اس پرسکون ماحول کو ایک قیامت خیز ہنگامے میں تبدیل کر دیا تھا۔ گارڈز کے لیے اس پاگل اور بے قابو ہجوم کو سنبھالنا انتہائی مشکل ہو رہا تھا، اور وہ بہت مشکل سے اپنی پوری طاقت لگا کر انہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ اس زخمی انسان تک پہنچنے کا راستہ صاف کیا جا سکے اور اس کا فوری علاج شروع ہو سکے۔ سارا نے اس ہنگامہ خیز اور بے قابو صورتحال کو دیکھتے ہی ایک لمحے کے لیے گہرا سانس لیا، خود کو سنبھالا اور انتہائی ہمت اور دلیری کے ساتھ آگے بڑھی۔ اس نے لوگوں کے اس ہجوم کو چیرتے ہوئے اس پہیوں والے بستر تک رسائی حاصل کی، جہاں وہ زخمی شخص موت اور زندگی کی آخری جنگ لڑ رہا تھا۔ جب سارا کی نظر اس بستر پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے اور اس کی سانسیں سینے میں بری طرح اٹک گئیں۔ بستر پر لیٹا ہوا شخص بظاہر کوئی بہت ہی نیک بزرگ اور انتہائی مشہور شخصیت معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا لباس، جو کسی وقت مکمل طور پر سفید اور بالکل صاف ستھرا رہا ہوگا، اب سر سے لے کر پاؤں تک گہرے سرخ اور چپیپے خون میں مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ اس شخص کا چہرہ اتنی بری طرح زخمی تھا اور اس پر اتنا زیادہ خون جمع ہو چکا تھا کہ اس کی شکل اور خد و خال پہچاننا تقریباً ناممکن ہو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک بہت گہرا زخم تھا جہاں سے تازہ خون تیزی سے نکل رہا تھا، اور اس کے سفید بالوں اور لمبی داڑھی کو مکمل طور پر سرخ کر رہا تھا۔
زخمی شخص شدید درد کی وجہ سے بے ہوشی کی حالت میں بھی رہ رہا تھا اور اس کی سانسیں انتہائی تیز اور بے ترتیب چل رہی تھیں، جیسے وہ کسی بھی وقت ٹوٹ جائے گی۔ باہر کھڑے اس کے چاہنے والوں کی آہیں اور رونے کی اونچی آوازیں مسلسل سارا کے کانوں میں پڑ رہی تھیں، جو لگاتار یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے نیک اور بڑے انسان کو کسی بھی طرح بچا لیا جائے۔ سارا، جو ایک انتہائی تجربہ کار اور فرض شناس نرس تھی، اس نے فوری طور پر اپنے جذبات پر قابو پایا اور اپنی پوری توجہ اپنے کام پر مرکوز کر دی۔ اس نے گارڈز کو انتہائی سخت اور اونچی آواز میں حکم دیا کہ وہ ہجوم کو فوراً وارڈ سے باہر نکالیں اور دروازہ مضبوطی سے بند کر دیں تاکہ وہ زخمی کا سکون سے اور پوری توجہ کے ساتھ علاج کر سکے۔ گارڈز نے بہت مشکل اور زبردست محنت کے بعد ہجوم کو دھکے دے کر باہر نکالا اور شیشے کا بھاری دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ گو کہ وہ لوگ اب بھی شیشے کے پار کھڑے رو رہے تھے اور ان کی دعائیں پڑھنے کی آوازیں مسلسل اندر آ رہی تھیں، لیکن کمرے کے اندر اب سارا اور وہ زخمی شخص بالکل اکیلے تھے۔ سارا نے فوراً علاج کی میز کو بستر کے قریب کیا، جس پر روئی، پٹیاں اور زخم صاف کرنے والی تیز دوائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے انتہائی جلدی اور پیشہ ورانہ مہارت سے اپنے ہاتھوں پر دستانے پہنے اور ایک بڑی سی روئی کا ٹکڑا اٹھا کر اسے دوا میں بھگویا۔ اس کا پورا دھیان اس بات پر تھا کہ کسی طرح اس شخص کے ماتھے سے تیزی سے بہنے والے خون کو روکا جائے اور اس کی جان بچائی جائے۔ سارا نے نہایت نرمی اور بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اس شخص کے چہرے پر جمی ہوئی خون کی موٹی تاہوں کو صاف کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ روئی سے خون صاف کر رہی تھی، اس شخص کے چہرے کے خد و خال کچھ کچھ واضح ہونا شروع ہو گئے تھے۔ خون کی مخصوص کچی بو اور دوا کی تیز مہک نے مل کر کمرے کی فضا کو انتہائی بوجھل اور گھٹن زدہ بنا دیا تھا، مگر سارا کی تمام تر توجہ صرف اور صرف اپنے فرض پر تھی۔ اس نے چہرے کے زخموں کو عارضی طور پر صاف کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اب سینے اور پیٹ کے زخموں کا معائنہ کیا جائے، کیونکہ خون اس کی سفید قمیض کے سینے والے حصے سے بھی مسلسل نکل رہا تھا، جو اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ اندرونی طور پر بھی کوئی گہری اور خطرناک چوٹ لگی ہے۔ سارا نے روئی اور خون سے بھری پٹی کو ایک طرف رکھا اور اپنے دستانوں والے ہاتھوں کے ساتھ اس شخص کی خون میں لت پت اور جسم کے ساتھ چپکی ہوئی قمیض کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ قمیض کا کپڑا خون سوکھنے اور تمنے کی وجہ سے انتہائی سخت ہو چکا تھا اور جسم سے بری طرح چپکا ہوا تھا۔ سارا نے بہت احتیاط کے ساتھ اس کی قمیض کے اوپری حصے کو پکڑا اور اس کے گلے کے پاس موجود پہلا بٹن کھولا۔ زخمی شخص نے درد کی شدت سے ایک ہلکی سی آواز نکالی اور اس کا جسم ذرا سا ہلا۔ سارا نے اسے تسلی دینے کے لیے چند نرم اور ہمدردانہ الفاظ استعمال کیے، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص بے ہوشی کی حالت میں کچھ سن نہیں سکتا۔ اس نے جلدی سے دوسرا اور پھر تیسرا بٹن کھولا اور اس سخت اور چپی خون آلود قمیض کو دونوں طرف سے مضبوطی سے پکڑ کر اس کے سینے سے الگ کیا۔ جیسے ہی اس نے قمیض کے دونوں حصوں کو کھول کر اس شخص کا سینہ ننگا کیا تو ہسپتال کی تیز سفید روشنی سیدھی اس کے سینے پر پڑی۔ سارا، جو اپنے کام میں پوری طرح مگن تھی، اس کی نظر اچانک اس شخص کے سینے کے بالکل بائیں جانب دل کے مقام پر پڑی، جہاں خون کے سرخ دھبوں کے درمیان ایک انتہائی عجیب اور ڈراؤنا کالا نشان بنا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام زخم یا چوٹ کا نشان نہیں تھا اور نہ ہی یہ کسی بیماری کا دھبہ تھا۔
بلکہ یہ جلد کے اندر بہت گہرائی تک بنا ہوا ایک خاص قسم کا کالا نشان تھا، جس کی شکل کسی خطرناک جانور یا کسی بہت ہی برے اور ڈراؤنے سائے جیسی تھی۔ اس نشان کی بناوٹ، اس کی ٹیڑھی لکیریں اور اس کا گہرا کالا پن اس قدر خاص اور منفرد تھا کہ اسے دنیا کی کوئی بھی آنکھ ایک بار دیکھ کر پوری زندگی کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہی سارہ کی نگاہوں نے اس کالے اور خوفناک نشان کو دیکھا تو اس کے دماغ میں ایک انتہائی زوردار اور ہولناک دھماکہ ہوا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سر پر ایک بہت بھاری ہتھوڑا پوری قوت سے دے مارا ہو۔ اس کے ذہن کے تاریک ترین حصوں میں چھپا ہوا ایک انتہائی بھیانک، دردناک اور خونی ماضی اچانک ایک ہی جھٹکے میں اپنی پوری وحشت کے ساتھ جاگ گیا، اور 15 سال پرانی وہ کالی اور ڈراؤنی رات ایک جیتی جاگتی اور زندہ حقیقت بن کر اس کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اسے یاد آیا وہ اندھیرا اور خوفناک وقت جب وہ محض ایک چھوٹی اور معصوم سی بچی تھی اور اس نے اپنے بستر کے نیچے چھپ کر موت کو اپنے گھر میں ناچتے دیکھا تھا۔ اسے یاد آئی اپنے غریب اور بے بس ماں باپ کی وہ دردناک چیخیں اور خون میں ڈوبی ہوئی وہ لاشیں جو ایک ظالم اور بے رحم انسان نے اپنے سفاک ہاتھوں سے گرائی تھیں۔ اور اس رات جب وہ معصوم بچی اندھیرے میں چھپی ڈر کے مارے مسلسل کانپ رہی تھی، تو اس کی ننھی اور خوفزدہ آنکھوں نے اس ظالم قاتل کے سینے پر بالکل یہی ایک ہو بہو اور خاص کالا نشان دیکھا تھا جو آج اس وقت ہسپتال کے اس بستر پر لیٹے ہوئے اس بظاہر نیک اور معزز شخص کے سینے پر بنا ہوا تھا۔ یہ نشان صرف ایک نشان نہیں تھا، بلکہ سارہ کی زندگی کی سب سے بڑی بربادی، اس کے ماں باپ کی بے دردی سے مرنے اور اس کے تمام دکھوں کا واحد اور پکا ثبوت تھا۔ سارہ کا دل جو ایک لمحہ پہلے تک ایک عام انسان کی طرح دھڑک رہا تھا، اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کے دماغ کی رگیں کھنچ گئیں اور اس کے اندر خون کا بہاؤ برف کی طرح جمنے لگا۔ اس کی سانسیں اس کے گلے میں بری طرح پھنسنے لگیں اور آنکھیں ڈر اور شدید صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ شخص جسے باہر کھڑے سینکڑوں لوگ ایک نیک بزرگ اور مسیحا سمجھ کر اس کے لیے رو رہے تھے، وہ در حقیقت ایک ظالم اور خونخوار قاتل تھا جس نے سارہ سے اس کی پوری دنیا، اس کا معصوم بچپن اور اس کے پیارے ماں باپ چھین لیے تھے۔ اس بھیانک سچائی نے سارہ کے پورے وجود کو کسی شدید زلزلے کی طرح ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ جو چند لمحے پہلے تک تیزی سے اور مہارت سے کام کر رہے تھے، اب ان میں شدید کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ اس کی انگلیاں بالکل بے جان اور سن ہو گئیں، اور وہ خونی منظر جو 15 سال پہلے اس نے دیکھا تھا اب دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ سارہ کے ذہن میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی اور وہ اس انتہائی خوفناک حقیقت کا بوجھ برداشت نہ کر سکی۔ اس کے کانپتے اور بے جان ہوتے ہوئے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ خون سے لت پت پٹی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور جسم خوف سے کانپنے لگا، اور اس کے دماغ کے اندر ایک ایسی ہولناک اور قیامت خیز جنگ چھیڑ دی تھی جس کا مقابلہ کرنا کسی بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں جو چند لمحے پہلے تک ایک فرض شناس اور ہمدرد نرس کی طرح زخمی کا علاج کرنے کے لیے پوری طرح مستعد اور متوجہ تھیں، اب وہ صدمے، حیرت اور شدید ترین دہشت کے مارے اتنی زیادہ پھیل چکی تھیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی بھی وقت اپنے حلقوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس کا دل جو پہلے ہی
باہر کے ہنگامے اور اس شدید زخمی حالت والے مریض کو دیکھ کر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب اس کی دھڑکنیں اس قدر بے قابو اور تیز ہو چکی تھیں کہ سارا کو اپنے سینے کے اندر ہتھوڑے بجنے کا واضح احساس ہو رہا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کی پسلیاں کسی بھی لمحے اس خوفناک دباؤ کو برداشت نہ کرتے ہوئے ٹوٹ جائیں گی۔ اس کی سانسیں جو کچھ دیر پہلے تک بالکل ہموار اور پرسکون تھیں، اب اس کے گلے میں کسی سوکھے کانٹے کی طرح بری طرح اٹک رہی تھیں، اور وہ منہ کھول کر انتہائی مشکل اور تکلیف کے ساتھ ہوا کو اپنے پھیپھڑوں میں کھینچنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کمرے سے آکسیجن بالکل ختم ہو چکی ہو، اور اس کی جگہ ایک زہریلی اور دم گھونٹ دینے والی گیس نے لے لی ہو۔ اس کے ماتھے پر سردیوں کی اس انتہائی یکبستہ اور جماتی ہوئی رات میں بھی ٹھنڈے پسینے کے بے شمار قطرے ابھر آئے تھے، اور اس کی کن پٹیوں سے ہوتے ہوئے اس کے زرد اور بے جان پڑتے ہوئے چہرے پر پھسل رہے تھے، لیکن اسے اپنے ماتھے سے ان پسینے کے قطروں کو صاف کرنے کا بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ اس کی نظریں ہسپتال کے اس نرم بستر پر بے ہوش اور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا اس بظاہر نیک اور روحانی سمجھے جانے والے شخص کے ننگے سینے پر موجود اس ایک خاص مخصوص اور انتہائی پر اسرار کالے نشان پر بالکل جم کر رہ گئی تھی، اور وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنی پلکیں چپکنے یا اپنی نظریں وہاں سے ہٹانے میں مکمل طور پر ناکام تھی۔ وہ کالا نشان کوئی عام پیدائشی داغ زخم کا نشان یا کسی بیماری کی علامت بالکل نہیں تھا، بلکہ وہ انسانی جلد کے اندر انتہائی گہرائی تک کھودا ہوا ایک ایسا بھیانک اور ڈراؤنا نقش تھا جس کی سیاہی میں 15 سال پرانی ایک ایسی خونی تاریک اور ہولناک رات کا راز چھپا ہوا تھا، جس نے سارا کی پوری زندگی، اس کی معصومیت، اس کا ہنستا بستا گھر اور اس کے تمام پیاروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے چھین کر اسے اس ظالم دنیا میں بالکل تنہا اور لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ اس نشان کی ترچھی اور آڑی ترچھی لکیریں اس قدر مخصوص اور منفرد تھیں کہ سارا کے ذہن کے تاریک ترین گوشوں میں دفن وہ تمام دردناک اور بھیانک یادیں جو اس نے اتنے سالوں کی کڑی محنت اور مسلسل آنسو بہانے کے بعد کہیں بہت گہرائی میں دفن کر دی تھیں، وہ سب کی سب ایک ہی لمحے میں اپنے پورے غضب اور وحشت کے ساتھ جاگ اٹھی تھیں۔ اسے اپنے کانوں میں ایک بار پھر وہی دل دہلا دینے والی چیخیں، وہی خوفناک آوازیں اور وہی دردناک سسکیاں انتہائی واضح طور پر سنائی دینے لگی تھیں جو اس کالی رات کو اس کے کانوں سے ٹکرائی تھیں، جب وہ ایک انتہائی چھوٹی سی اور معصوم بچی کے طور پر اندھیرے میں چھپی موت کا وہ ننگا اور ظالمانہ رقص اپنی انہی خوفزدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور اس رات بھی اس کی معصوم نگاہوں نے اس ظالم درندے کے سینے پر بالکل یہی ایک ہو بہو اور انتہائی مخصوص کالا نشان دیکھا تھا، جو آج قدرت نے 15 سال کے طویل عرصے کے بعد ایک بار پھر گھما پھرا کر بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے اور اس کے رحم و کرم پر لا کر رکھ دیا تھا۔ سارا کا پورا جسم ایک سوکھے ہوئے پتے کی طرح شدت سے لرز رہا تھا، اور اس کی ٹانگیں اس کے جسم کا بوجھ اٹھانے سے مکمل طور پر انکاری ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے بے اختیار اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پیچھے رکھی ہوئی دوائیوں والی ایک دھاتی میز کا سہارا لیا، جس سے میز پر رکھی ہوئی چاندی جیسی چمکدار کینچیاں اور لوہے کے دیگر آلات آپس میں ٹکرا کر ایک عجیب سی چھنکار پیدا کر گئے، لیکن سارا کا دھیان اس آواز کی طرف بالکل بھی نہیں گیا۔ وہ قدم با قدم انتہائی سست روی سے پیچھے کی طرف ہٹتی جا رہی تھی،
جیسے وہ کسی بہت ہی زہریلے سانپ یا کسی خونخوار درندے سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی نظریں مسلسل اس بے ہوش شخص کے سینے پر جمی ہوئی تھیں، جس کا سینہ سانس لینے کی وجہ سے انتہائی بے ترتیبی سے اوپر اور نیچے ہو رہا تھا۔ ہنگامی امداد کے اس بڑے اور وسیع کمرے کی چھت پر لگی ہوئی دودیا اور سفید تیز روشنیاں سیدھی اس شخص کے چہرے اور سینے پر پڑ رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ کالا نشان اس کے خون آلود اور پیلے پڑتے ہوئے جسم پر مزید نمایاں اور بھیانک لگ رہا تھا۔ کمرے کے اندر کا ماحول اس وقت انتہائی پر اسرار اور خوفناک ہو چکا تھا۔ دل کی دھڑکن ماپنے والی مشین کی مخصوص اور مسلسل بجنے والی آواز، جو عام طور پر ایک نرس کے لیے زندگی کی علامت ہوتی ہے، وہ آواز اس وقت سارا کے کانوں میں کسی موت کے بگل کی طرح بج رہی تھی۔ سکرین پر چلنے والی سبز رنگ کی لکیریں اوپر نیچے ہو کر یہ بتا رہی تھیں کہ بستر پر پڑا ہوا وہ شخص گو کہ شدید زخمی ہے، مگر ابھی تک زندہ ہے اور اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ سارا کے ذہن میں ایک عجیب سا اور انتہائی شدید قسم کا طوفان برپا تھا۔ ایک طرف اس کا وہ پیشہ ورانہ حلف تھا جو اس نے اس سفید لباس کو پہنتے وقت اٹھایا تھا کہ وہ ہر حال میں اور ہر قیمت پر اپنے پاس آنے والے ہر مریض کی جان بچانے کی پوری کوشش کرے گی، چاہے وہ مریض کوئی بھی ہو، اور دوسری طرف اس کے اندر کی وہ یتیم اور مظلوم بچی تھی جو 15 سال سے اپنے پیاروں کے خون کا انصاف مانگ رہی تھی، اور آج قدرت نے اس کے سب سے بڑے اور واحد مجرم کو بالکل نہتہ بے بس اور موت کے کنارے کھڑا کر کے اس کے بالکل سامنے لا ڈالا تھا۔ سارا کی آنکھوں سے صدمے، ڈر اور غصے کے ملے جلے جذبات کی وجہ سے گرم اور نمکین آنسوؤں کی ایک لڑی بے ساختہ بہہ نکلی، جس نے اس کے زرد چہرے کو بھگو دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کیا وہ آگے بڑھ کر اپنے ماں باپ کے اس سفاک قاتل کی جان بچائے، اسے خون چڑھائے، اس کے زخموں پر مرہم رکھے اور اسے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بنائے، تاکہ وہ مزید معصوم لوگوں کی زندگیاں تباہ کر سکے، یا پھر وہ پیچھے ہٹ جائے اور اسے تڑپ تڑپ کر اپنے ہی خون میں ڈوب کر مرنے دے۔ سارا کے خیالات اس قدر الجھے ہوئے اور خوفناک تھے کہ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی نظریں اس ظالم شخص کے خون آلود چہرے سے ہٹا کر کمرے کے اس بھاری اور موٹے شیشے والے دروازے کی طرف کیں، جو اسے باہر کی دنیا سے الگ کر رہا تھا، اور وہاں کا منظر دیکھ کر سارا کے اندر ایک اور شدید قسم کی الجھن اور حیرت نے جنم لیا۔ شیشے کے اس پار ہسپتال کے کوریڈور میں انسانوں کا ایک بہت بڑا اور بے قابو سمندر موجزن تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ، جن میں بوڑھے، جوان اور عورتیں سب شامل تھے، وہ اس بھاری شیشے کے ساتھ اپنے چہرے اور ہاتھ چپکائے کھڑے تھے، اور ان آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب رواں دواں تھا۔ وہ سب کے سب انتہائی عقیدت، محبت اور اندھے پن کے ساتھ اس شخص کی زندگی کے لیے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے، جو اس وقت اندر بستر پر بے ہوش پڑا تھا۔ وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑے ہوئے تھے، اور ان کے ہونٹ مسلسل کسی دعا کے ورد میں ہل رہے تھے۔ ایک بوڑھا شخص تو شیشے کے ساتھ سر ٹکرا ٹکرا کر زاروں قطار رو رہا تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اندر بستر پر پڑے شخص کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو بالکل تیار ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر
سارہ کے دل میں ایک عجیب سی کڑواہٹ اور معاشرے کی اس اندھی عقیدت پر شدید قسم کا طنز ابھرا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ باہر کھڑے یہ سینکڑوں بے وقوف اور بھولے بھالے لوگ اس درندے کو اپنا روحانی پیشوا، اپنا مسیحا اور اپنا سب سے بڑا ہمدرد سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے ہیں اور اس کے قدموں کی خاک کو اپنے ماتھے کا جھومر بناتے ہیں، لیکن ان اندھے عقیدت مندوں کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ یا علم نہیں ہے کہ جس انسان کی زندگی کی بھیک وہ اس وقت رو رو کر خدا سے مانگ رہے ہیں، وہ در حقیقت انسانیت کے روپ میں چھپا ہوا ایک ایسا سفاک، خونخوار اور بے رحم درندہ ہے جس کے ہاتھ نہ جانے کتنے ہی معصوم اور بے گناہ لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا بہروپیہ تھا جس نے شرافت اور نیکی کا ایک انتہائی دبیز اور خوبصورت لبادہ اوڑھ رکھا تھا، مگر اس لبادے کے اندر ایک کالا اور غلیظ شیطان چھپا ہوا تھا جس کی حقیقت صرف اور صرف سارہ جانتی تھی۔ اور آج یہ قدرت کا ایک انتہائی عجیب اور حیران کن کرشمہ تھا کہ 15 سال پہلے جس ظالم نے ایک معصوم بچی کو بے بس کر کے اس کی پوری دنیا تباہ کی تھی، آج وقت کے پہیے نے گھوم کر اسی ظالم کو اس قدر بے بس، کمزور اور لاچار کر دیا تھا کہ اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ اب اسی معصوم بچی کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھا۔ اچانک بستر پر پڑے ہوئے اس شخص کے جسم میں ایک ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ اس کے گلے سے خون کے بلغم میں الجھی ہوئی ایک انتہائی دردناک اور کرخت سی راہ برآمد ہوئی اور اس کے خون آلود ماتھے پر تکلیف کے مارے سلوٹیں ابھر آئیں۔ یہ دیکھ کر سارہ کا دل ایک بار پھر اچل کر اس کے حلق میں آ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ شخص ابھی اپنی آنکھیں کھولے گا اور سارہ کو پہچان کر اسی درندگی کے ساتھ اس پر حملہ کر دے گا، مگر وہ شخص اتنی شدید زخمی حالت میں تھا کہ اس کا ہوش میں آنا یا کوئی بھی حرکت کرنا فی الحال بالکل ناممکن تھا۔ تاہم اس کی اس ہلکی سی حرکت نے سارہ کو اس کی سوچوں کے بھنور سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں واپس لا کھڑا کیا۔ سارہ کو اچانک یہ احساس ہوا کہ باہر کھڑے ہوئے بے قابو اور جذباتی عقیدت مند کسی بھی وقت اپنا صبر کھو کر اس شیشے کے دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو وہ کبھی بھی اس ظالم انسان کی اصل حقیقت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر سکے گی، اور یہ بہروپیہ ایک بار پھر اپنے اس نیک اور پاکیزہ لبادے کے پیچھے چھپ کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سارہ کے اندر جو ایک خوفزدہ اور کانپتی ہوئی لڑکی تھی، اس کی جگہ اب ایک انتہائی پرعزم، مضبوط اور انصاف مانگنے والی عورت نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب ڈر کی جگہ ایک عجیب سی چمک اور ایک کڑا فیصلہ آ چکا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کی مٹھیوں کو سختی سے بند کیا، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور ایک گہرا اور لمبا سانس لے کر اپنے حواس کو مکمل طور پر قابو میں کیا۔ وہ تیزی سے اور انتہائی دبے قدموں سے چلتی ہوئی اس بھاری شیشے والے دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر کھڑے ہوئے لوگوں نے جب سارہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک پیدا ہوئی، اور وہ مزید زور زور سے شیشے پر ہاتھ مارنے لگے جیسے وہ سارہ سے پوچھ رہے ہوں کہ ان کا پیشوا کیسا ہے، کیا اس کی جان بچ جائے گی؟ مگر سارہ نے ان کی طرف دیکھے بغیر اور ان کے تمام جذبات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے دروازے کے بھاری لوہے کے تالے اور چٹخنی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔
اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس مضبوط چٹکنی کو پوری طاقت کے ساتھ کھینچا اور دروازے کو اندر سے مکمل طور پر اور انتہائی مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا۔ چٹخنی کے بند ہونے کی وہ مخصوص اور تیز دھاتی آواز سارہ کے لیے اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ پرسکون آواز تھی، کیونکہ اب وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی شخص کسی بھی حالت میں باہر سے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور اب وہ اور اس کے ماضی کے وہ سب سے بھیانک اور خوفناک درندہ اس بند کمرے میں بالکل اکیلے تھے۔ سارا تالا لگانے کے بعد آہستہ سے مڑی اور دوبارہ قدم بہ قدم چلتی ہوئی اس بستر کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی جہاں وہ شخص انتہائی لاچاری اور بے بسی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کے خون آلود چہرے اور اس کی سفید داڑھی کو دیکھا جو اس کی نام نہاد نیکی کو نشانی سمجھی جاتی تھی، اور پھر اس کی نظریں دوبارہ اس کے سینے پر موجود اس پر اصرار اور کالے نشان پر جم گئیں۔ سارا اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اس نے اس شخص کو مرنے دیا یا پھر اس کا علاج کر کے اسے بچا لیا تو دونوں صورتوں میں اس بہروپیے کا اصل اور بھیانک چہرہ ہمیشہ کے لیے چھپا رہ جائے گا، اور دنیا اس ظالم کو ہمیشہ ایک ولی اور بزرگ کے طور پر ہی یاد رکھے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس ظالم کو اتنی آسانی سے موت آ جائے یا وہ بچ کر مزید لوگوں کو دھوکہ دے۔ اسے اس ظالم کے چہرے سے نیکی کا وہ جھوٹا نقاب نوچنا تھا جسے پہن کر اس نے 15 سال تک پوری دنیا اور قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ سارا کو معلوم تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے، کسی بھی وقت ہسپتال کا عملہ یا کوئی بڑا ڈاکٹر دوسری چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ سکتا ہے، اور اس سے پہلے کہ کوئی بھی مداخلت کرے اسے اپنے پاس موجود اس واحد اور سب سے بڑے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا تھا۔ اسے ایک ایسا ٹھوس، ناقابل تردید اور پکا ثبوت چاہیے تھا جسے جھٹلانا اس شخص کے اس اندھے عقیدت مندوں اور اس اندھے قانون کے لیے بھی مکمل طور پر ناممکن ہو جائے۔ ایک ایسا ثبوت جو اس ظالم کی اس نام نہاد نیکی کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے اور اس کا کالا سچ پوری دنیا کی سکرینوں پر نمودار ہو جائے۔ یہ سوچتے ہی سارا کے دماغ میں ایک انتہائی روشن اور مضبوط خیال بجلی کی طرح کوندا۔ اس نے بغیر کوئی مزید لمحہ ضائع کیے انتہائی تیزی اور پھرتی کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنی سفید وردی کی جیب میں ڈالا اور وہاں سے اپنا وہ جدید کیمرے والا موبائل باہر نکال لیا۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے اور اس کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں، مگر اس کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط ہو چکے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے اس موبائل کی سکرین کو روشن کیا اور اسے اس زخمی اور بے ہوش شخص کے ننگے سینے کی طرف بالکل سیدھا کیا جہاں وہ کالا نشان بالکل واضح اور صاف نظر آ رہا تھا۔ سارا نے اپنے موبائل کے کیمرے کو بالکل قریب کیا تاکہ اس مخصوص نشان کی ایک ایک لکیر اور اس کا ہر ایک زاویہ مکمل طور پر اور انتہائی باریکی کے ساتھ محفوظ ہو سکے، اور جیسے جیسے وہ اس منظر کو محفوظ کر رہی تھی اس کے اندر کا خوف اور گھبراہٹ ایک عجیب سے پرسکون اور ٹھنڈے انتقام کے جذبے میں تبدیل ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے موبائل کے کیمرے کا رخ اس کالے نشان سے ہٹا کر انتہائی احتیاط اور توجہ کے ساتھ اس بے ہوش اور موت کے کنارے کھڑے انسان کے خون آلود چہرے کی طرف کیا، تاکہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس بات میں ذرا سا بھی شک نہ کر سکے کہ یہ کالا نشان کس انسان کے سینے پر موجود ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ثبوت اتنا ٹھوس اور ناقابل تردید ہونا چاہیے کہ اس شخص کے اندھے عقیدت مند اور قانون کے رکھوالے بھی اس حقیقت سے منہ نہ پھیر سکیں
سارہ نے اس منظر میں اس شخص کی وہ سفید داڑھی اور وہ مخصوص چہرہ بھی پوری طرح واضح کر دیا جسے لوگ نیکی اور شرافت کا سب سے بڑا پیکر سمجھتے تھے، اور پھر اس نے اپنے کانپتے ہوئے انگوٹھے کی مدد سے اس محفوظ کیے گئے تمام تر منظر کو ایک ہی لمحے میں انٹرنیٹ کے تمام بڑے اور مشہور ذرائع پر روانہ کر دیا۔ اس نے اس پیغام کے ساتھ چند انتہائی تلخ اور حقیقت پر مبنی الفاظ بھی لکھ دیے۔ یہ وہ بھیانک درندہ ہے جس نے 15 سال قبل ایک معصوم بچی کے ہنستے بستے گھر کو خون میں نہلا دیا تھا، اور آج یہ شرافت کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے ایمان اور ان کے جذبات سے کھیل رہا ہے۔ یہ منظر روانہ کرنے کے بعد سارہ کے ہاتھوں سے وہ موبائل چھوٹ کر میز پر گر پڑا، اور وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے 15 سالوں سے اس کے کندھوں پر رکھا ہوا دکھوں، اذیتوں اور یتیمی کا وہ بھاری پہاڑ اچانک ریت کی طرح بکھر گیا ہو، اور اس کی روح ایک طویل اور تکلیف دہ قید کے بعد آخر کار آزاد ہو گئی ہو۔ ہسپتال کے اس بند اور گھٹن زدہ کمرے میں اب ایک عجیب سی خاموشی اور سکون چھا گیا تھا۔ بستر پر پڑا وہ ظالم انسان ابھی تک بے ہوش تھا اور موت و حیات کے درمیان جھول رہا تھا، لیکن سارہ کو اب اس کی موت یا زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ اس نے اس بہروپیوں کو جسمانی موت سے پہلے ایک ایسی خوفناک اور عبرتناک موت دے دی تھی جس سے وہ اب کبھی زندہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کمرے کے اندر کا یہ سکون اور خاموشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی، کیونکہ اس موٹے اور بھاری شیشے والے دروازے کے بالکل باہر کھڑے ہوئے اس پاگل اور بے قابو ہجوم میں اچانک ایک انتہائی حیران کن اور عجیب سی تبدیلی رونما ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ سینکڑوں لوگ جو کچھ دیر پہلے تک زاروں قطار رو رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے اور اس شخص کی زندگی کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں موجود موبائلوں پر یکے بعد دیگرے تیز آوازیں ابھرنا شروع ہو گئی تھیں، جیسے کوئی انتہائی اہم اور ہنگامی خبر آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل رہی ہو۔ سارہ شیشے کے پار سے اس ہجوم کی بدلتی ہوئی حالت کو انتہائی غور اور تجسس سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے کھڑے ایک بوڑھے شخص نے روتے ہوئے اپنا موبائل نکالا اور اس کی سکرین پر نظر ڈالی۔ جیسے ہی اس کی نظر اس منظر پر پڑی جو سارہ نے ابھی بھی دنیا کے سامنے بے نقاب کیا تھا، اس بوڑھے کے چہرے پر موجود آنسوؤں کی جگہ ایک انتہائی گہرے صدمے اور ناقابل یقین حیرت نے لے لی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بالکل یہی حالت وہاں موجود باقی تمام لوگوں کی بھی ہو رہی تھی۔ ہر شخص اپنے موبائل پر وہی خوفناک اور سچائی پر مبنی منظر دیکھ رہا تھا، جس میں ان کے نام نہاد روحانی پیشوا کے ننگے سینے پر وہ ڈراؤنا اور کالا نشان بالکل واضح نظر آ رہا تھا، جو 15 سال پہلے شہر کے سب سے خطرناک اور سفاک قاتل کی واحد پہچان ہوا کرتا تھا، اور جسے پکڑنے کے لیے قانون کے رکھوالوں نے برسوں کوششیں کی تھیں، لیکن وہ درندہ ہمیشہ قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بچ نکلتا تھا۔ لوگوں کی آنکھوں پر بندھی ہوئی عقیدت اور اندھے پن کی وہ کالی پٹی اب لمحوں میں کھلتی جا رہی تھی، اور ان پر یہ بھیانک حقیقت آشکار ہو رہی تھی کہ وہ جس انسان کو اپنا مسیحا، اپنا نجات دہندہ اور نیکی کا دیوتا مان کر اس کے قدموں میں اپنی کمائیاں اور اپنی عزتیں نچھاور کر رہے تھے، وہ در حقیقت ایک شیطان تھا جس نے ان کے جذبات اور ان کے ایمان کا سودا کیا تھا۔ شیشے کے باہر موجود ہجوم کی وہ دعائیں اور سسکیاں جو پہلے سارہ کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں،
اب وہ مکمل طور پر ایک گہری اور پر اسرار خاموشی میں بدل چکی تھی۔ یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان سے پہلے کی وہ ہولناک خاموشی تھی جو انسان کے دل میں دہشت بٹھا دیتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف پھٹی ہوئی آنکھوں اور صدمے سے دیکھ رہے تھے، جیسے ان کی پوری دنیا لٹ گئی ہو اور ان کا برسوں کا عقیدہ ایک ہی جھٹکے میں زمین بوس ہو گیا ہو۔ سارا جانتی تھی کہ یہ خاموشی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ چند ہی لمحوں کے بعد اس ہجوم کے اندر سے ایک ایسی شدید، غضبناک اور قیامت خیز آواز ابھری جس نے ہسپتال کی اس پرانی اور مضبوط عمارت کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ ان لوگوں کے دلوں میں موجود وہ بے پناہ محبت اور عقیدت اب ایک ایسے خوفناک اور بھڑکتے ہوئے غصے اور انتقام کی آگ میں تبدیل ہو چکی تھی جس کو بجھانا اب کسی کے بس میں نہیں تھا۔ وہ لوگ جو کچھ دیر پہلے اس شخص کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے، اب وہ خونخوار درندوں کی طرح اس بھاری شیشے والے دروازے پر مکے اور لاتیں برسا رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں اس بہروپیے کو اپنے ہی ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی وحشت ناچ رہی تھی۔ وہ انتہائی سخت اور غلیظ الفاظ میں اس شخص کو گالیاں دے رہے تھے اور قانون کے رکھوالوں کو بلوا کر اسے فوراً عبرتناک انجام تک پہنچانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہجوم کا یہ پاگل پن اور ان کا یہ غصہ اس قدر شدید تھا کہ شیشے کا وہ مضبوط دروازہ بھی ان کے دھکوں سے بری طرح ہلنے لگا تھا، اور اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے ٹوٹ کر بکھر جائے گا، اور یہ لوگ اندر داخل ہو کر اس زخمی درندے کو زندہ ہی نوچ ڈالیں گے۔ سارا فرش سے اٹھی اور انتہائی پرسکون اور مطمئن قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی اس ظالم شخص کے بستر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک آخری بار اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اب بھی درد اور بے ہوشی کے عالم میں تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر کوئی نیکی یا شرافت کا نقاب باقی نہیں رہا تھا، بلکہ قدرت نے اسے اس کی اصل اور بھیانک شکل میں سب کے سامنے ننگا کر دیا تھا۔ سارا کے دل میں اب اس شخص کے لیے کوئی خوف، کوئی ڈر یا کوئی کمزوری باقی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک فاتح کی طرح سر اٹھا کر کھڑی تھی جس نے 15 سال بعد اپنے ماں باپ کے بے گناہ خون کا انصاف قدرت کے ترازو میں تول دیا تھا۔ باہر کوریڈور میں اچانک قانون کے رکھوالوں کی بھاری نفری اور اعلیٰ افسران پہنچ چکے تھے جنہیں انٹرنیٹ سے وہ منظر مل چکا تھا اور وہ حقیقت جان چکے تھے۔ انہوں نے انتہائی مشکل اور طاقت کے زور پر اس مشتعل اور بے قابو ہجوم کو پیچھے دھکیلا اور دروازے کو محفوظ کیا۔ قانون کے اعلیٰ افسر نے شیشے کے پار سے سارا کی طرف دیکھ کر دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ سارا نے نہایت سکون سے آگے بڑھ کر دروازے کی چٹخنی کھول دی۔ دروازہ کھلتے ہی قانون کے رکھوالے تیزی سے اندر داخل ہوئے، لیکن ان کا انداز اب وہ نہیں تھا جو ایک خاص اور عزت دار انسان کو بچانے کے لیے ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے آتے ہی اس زخمی درندے کے گرد ایک مضبوط گھیرا ڈال لیا اور اسے ایک خطرناک مجرم کی طرح اپنی حراست میں لے لیا۔ ایک افسر نے سارا کی طرف انتہائی احترام اور عقیدت بھری نظروں سے دیکھا، کیونکہ اس تنہا اور بہادر لڑکی نے وہ کام کر دکھایا تھا جو پورے شہر کا قانون اور نظام 15 سالوں میں نہیں کر سکا تھا۔ سارا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے سفید لباس کو درست کرتے ہوئے ہنگامی کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر کھڑے ہوئے سینکڑوں لوگ جو کچھ دیر پہلے اسے ایک عام سی ملازمہ سمجھ رہے تھے، اب وہ سب کے سب اس کے سامنے راستہ چھوڑ کر کھڑے تھے،
اور ان کی نظروں میں سارہ کے لیے بے پناہ عزت اور ندامت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سارہ چلتی ہوئی ہسپتال کی عمارت سے باہر نکلی، فضا میں آئی تو آسمان پر چھائے ہوئے کالے اور گہرے بادل اب چھٹ چکے تھے، اور مشرق کی طرف سے صبح صادق کی ہلکی ہلکی اور روشن کرنیں رات کی اس بھیانک تاریکی کو ختم کر دینے کے لیے کافی لگ رہا تھا۔ اب وہ سارہ کے چہرے پر ایک عجیب سی تازگی اور سکون کا احساس بکھیر رہا تھا۔ سارہ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اپنی بند آنکھوں سے قدرت کے اس عظیم اور بے عیب انصاف کا شکر ادا کیا، جس نے 15 سال کی طویل اور کٹھن تاریکی کے بعد آج اس کی زندگی میں سچائی اور انصاف کی یہ نئی اور روشن صبح طلوع کی تھی۔ یہ ایک اٹل اور کڑوی حقیقت ہے کہ اس دنیا میں انسان جب طاقت اور اختیار میں نشے میں اندھا ہو کر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کوئی ایسی ذات بھی ہے جو اس کے ہر عمل کو دیکھ رہی ہے اور جس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ظالم انسان اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے چاہے نیکی اور شرافت کا کتنا ہی دبیز اور خوبصورت نقاب کیوں نہ اوڑھ لے، اور چاہے وہ کتنے ہی بھولے بھولے لوگوں کو اپنے جھوٹے اور مکارانہ جال میں پھنسا کر اپنا عقیدت مند کیوں نہ بنا لے، قدرت کا ترازو ہمیشہ اپنا توازن برقرار رکھتا ہے، اور ایک نہ ایک دن سچائی کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ بہروپیہ چاہے کتنا بھی شاطر اور طاقتور کیوں نہ ہو، مکافات عمل کا شکنجہ جب کستا ہے تو اس کی ساری طاقت، اس کی دولت اور اس کے جھوٹے مرتبے ریت کی دیوار کی طرح گر کر زمین بوس ہو جاتے ہیں، اور اسے دنیا کے سامنے اس قدر عبرتناک اور ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا جاتا ہے کہ کوئی اس کا نام لیوا بھی باقی نہیں رہتا۔ سارہ کی یہ طویل اور صبر آزما کہانی ہمیں یہ عظیم سبق سکھاتی ہے کہ مظلوم کی آہ اور سچائی کی طاقت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ظالم کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، وہ قدرت کی خاموش تدبیروں اور اس کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ اندھی عقیدت اور بغیر سوچے سمجھے کسی کو اپنا رہبر مان لینا انسان کو ہمیشہ دھوکے اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر انسان کو اس کے ظاہری اور مصنوعی لباس یا اس کی میٹھی باتوں سے نہیں، بلکہ اس کے اعمال اور سچائی کی کسوٹی پر رکھنا چاہیے۔ جھوٹ اور مکر کا پردہ ایک نہ ایک دن چاک ہو کر رہتا ہے، اور جب سچائی اپنے پورے جاہو جلال اور طاقت کے ساتھ سامنے آتی ہے تو بڑے بڑے فرعونوں اور ظالموں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور صرف وہی سچ باقی رہتا ہے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے۔ سارہ نے آج صرف اپنے ماں باپ کا بدلہ نہیں لیا تھا، بلکہ اس نے اس پورے معاشرے کو ایک ایسا کڑوا اور حقیقت پر مبنی آئینہ دکھایا تھا جس میں ان سب کو اپنی اندھی عقیدت کا بھیانک اور کالا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، اور یہی وہ سچائی اور حقیقی جیت تھی جس نے ظلم کی ایک طویل رات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے انصاف اور سچائی کا ایک نیا اور روشن باب رقم کر دیا تھا۔